زکوٰۃ دینا کس کو صحیح ہے اور کس کو نہیں؟ زکوٰۃ کن رشتہ داروں کو دینی چاہیے؟ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دینا کافی اول مانا گیا ہے۔ زکوٰۃ دینا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو آپ اپنے مال میں سے 2.5% نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد انسان کے دماغ میں یہی خیال آتا ہے کہ اب یہ کس کو دی جائے، کیونکہ زکوٰۃ کو صحیح جگہ تک پہنچانا بھی زکوٰۃ نکالنے والے کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو یا کن رشتہ داروں کو دی جانی چاہیے۔ اللہ نے سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہی رکھا ہے، جس میں شامل ہے رشتہ دار، محلے والے لوگ، ملنے جلنے والے لوگ، دوست اور احباب۔ ان سبھی لوگوں میں سے جس کو آپ کو سب سے زیادہ ضرورت مند دیکھیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ سب سے اول ثواب زکوٰۃ دینے کا رشتہ داروں کو ہی ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کے مال کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ پریشان حال اور مشکلوں میں آئے ہوئے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں 2 فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور دوسرا آپ کو رشتہ داروں کو جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس انسان کو ہی زکوٰۃ ادا کرے جو زیادہ ضرورت مند ہو، کیونکہ پھر وہی اس کا زیادہ حقدار ہوتا ہے اور اسی کی زکوٰۃ دی جائے۔ اب آگے یہ مسئلہ آتا ہے کہ کون سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے اور کن کو نہیں دینی چاہیے۔ کون سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے؟ کون سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ پیدا کرنے والے اور نکاح میں آنے والے لوگوں کو زکوٰۃ دینا منع کیوں ہے؟ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا آپ کی کمائی میں غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے۔ کون سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ زکوٰۃ نکالنے کے وقت سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ کس انسان کو زکوٰۃ دے اور کیسے دے، کب دے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلا حق پریشان اور ضرورت مند رشتہ داروں کا ہے۔ تو اب اس میں آتا ہے کہ کون سے رشتہ داروں کو یہ، کیونکہ ہر کسی کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جس میں زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے، جیسے نکاح کا رشتہ۔ بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ دونوں نکاح میں ہیں۔ پیدائش کا رشتہ، جن سے ہم پیدا ہیں، مطلب ہمارے ماں باپ، چاچا چاچی، دادا دادی، اور جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، مطلب ہمارے بچے، جیسے بیٹا بیٹی، ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ پوتی یا پوتا، نواسہ نواسی کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کون سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نکاح اور پیدائش کے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آپ کسی بھی رشتے اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے بہن بھائی، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، خالہ خالو، پھوپھا پھوپھی، اور رشتے کی بھائی بہنوں کو بھی آپ آرام سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی جس کا سب سے زیادہ ضرورت ہو اسی کو دینی چاہیے۔ پیدا کرنے والے اور نکاح میں آنے والے لوگوں کو زکوٰۃ دینا منع کیوں ہے؟ پیدا کرنے والے کو اور نکاح میں آنے والے لوگوں کو زکوٰۃ دینا منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس میں زکوٰۃ دینے والے کا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ مان لیتے ہیں کہ پیدائش کے رشتے میں ماں بیٹے، باپ بیٹی، اس میں سے کسی کو آپس میں زکوٰۃ دینے سے سب کو آپس میں ہی فائدہ ہوگا اور وہ زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے تو بھی وہ نہیں مانی جائے گی، کیونکہ ان
सभी रिश्तों की जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप इन सभी रिश्तों को जिम्मेदारी के साथ लेकर चले, और जिससे रिश्ते में आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उनकी देखभाल करेंगे, आप उस रिश्तेदारी में ही ज़कात दे सकते हैं। ज़कात की रकम को हमेशा वही देना चाहिए जहाँ वो रकम आप पर खर्च ना हो और ना ही आपको इससे कोई फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह की राह में ज़कात देना, अल्लाह की राह में ज़कात देने की एक अव्वल सवाब है। रमज़ान के इस पाक महीने में जितना हो सके अल्लाह की राह में देना चाहिए। अल्लाह फरमाता है कि अगर मेरा नाम लेकर कोई रजा भी आता है और कहता है कि अल्लाह के नाम पर दे दो, तो उसको अपने हिसाब से के मुताबिक देना चाहिए। हमें रमज़ानों के अलावा भी अल्लाह की राह में खून देना चाहिए। हदीस ये बात साबित है कि ज़कात सदका करने से इंसान पर बड़ी से बड़ी और ख़तरनाक मुश्किल बिना किसी परेशानी के निकल जाती है। हज़रत अली फरमाते हैं कि इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से हर रोज़ सदका निकालना चाहिए, क्योंकि यही सदका जो वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है उसके लिए नेकी का काम करेगा और उसकी हिफाजत फरमाएगा। ज़कात आपकी कमाई में गरीबों और मिस्कीनों का हक है। अल्लाह ने फरमाया है कि रिश्तेदारों के बाद ज़कात आपकी कमाई में से गरीबों और मिस्कीनों का हक है। ज़कात अल्लाह ने इसलिए की ही बनाई है कि लोगों के दिलों में गरीबों और मिस्कीनों के लिए प्यार पैदा कर सके। ज़कात देने से हम आप अपने माशरे के गरीबों का भला कर सकते हैं। ज़कात देते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसी इंसान का इस पर पहला हक है जो मजबूर है। खाने पीने का सामान दे देना चाहिए या फिर उसको नकद पैसे दे देने चाहिए कि वो अपनी निजी ज़रूरत पूरी कर सके। आज के हमारे इस टॉपिक से हमें ये नतीजा मिलता है कि इंसान को हर हाल में ज़कात देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हम सभी मुसलमानों पर जो कमाते हैं उसमें से ज़कात फ़र्ज की है। ज़कात वो रकम होती है जो हम अपने माल में से 2.5% निकालते हैं। जैसे कि कमाई 100 रुपये की है तो उसका 2.5% मतलब 2.5 रुपये उसकी ज़कात निकल जाएगी। रमज़ान के महीने में साल भर के माल का हिसाब लगाकर ज़कात निकालना सबसे अव्वल अमाल है और ये माना गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है कि ज़कात आपकी कमाई में गरीबों और मिस्किनों का हक है। अल्लाह हम सब को ये नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।